السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر کون ہیں یہ لوگ، کس بات پر انہیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کی جائے گی، تو چلیے جانتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک چیز کو اور غور کیا کہ اس عذاب میں کچھ جوان عورتیں ہی نہیں، کچھ مرد نہیں، بلکہ کچھ بوڑھے بھی شامل ہیں؟ تو اس موقع پر ہر کسی کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ہمیں چھوڑ دو، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو ہمیں اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، میں نے یہ بات آپ سبھی کو سمجھانے کے لیے اینیمیٹڈ سینس وغیرہ ایڈ کیے ہیں تاکہ میں بات آپ سبھی کو اور اچھے سے بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیزیں پریکٹیکل کر کے بتائی جاتی ہیں تو وہ زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سبھی کو پریکٹیکل کر کے نہیں تو ایٹ لیسٹ اس طرح اینیمیٹڈ دکھا دیا جائے کہ منظر تھوڑا نظر کے سامنے آئے اور آپ سبھی تھوڑا اپنے دل میں ڈر لائیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کیا آخر میں اس کا ماجرا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور قرآن کو صرف رسم کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب آپ سبھی خود ہی اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ آج سماج میں ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے۔ لوگ وہی کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ عمل بہت کم کرتے ہیں۔ تو کیا ہے اصل میں حقیقت ان بوڑھوں کی جو اور ان جوانوں کی اور ان کچھ عورتوں کی جو اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو کچھ ایسا ہی حال ہے ان لوگوں کا جو عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن ذرا کچھ ہٹ کر۔ تو چلیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا میں مبتلا کیا گیا ہے۔ آخر ان کا گناہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم من شاب من امتی، کتنے میری امت کے جوان ہوں گے جنہیں پکڑ پکڑ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ کہیں گے وہ اشبابا، کوئی تو ہماری جوانی پر ترس کھائے، لیکن کہا جائے گا کوئی ترس نہیں، تم کلمے کی بے عزتی کرنے والے تھے۔ یہ تو نوجوانوں کے بارے میں تھا۔ اب ان بوڑھوں نے کیا غلطی کی تھی، چلیے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ مِنْ شَيْخٍ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ وَأَشِيبَةً، میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ کہیں گے کوئی تو ہمارے بڑھاپے کو دیکھے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کوئی ترس نہیں، تم کلمے کی بے عزتی کرنے والے تھے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَكَمْ مِن نِسْوَةٍ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ حَتَكَ سِتْرًا وَأَفْضَيْحَةً، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں بغیر کپڑوں کے اور ان کے سروں کے بال سے پکڑ پکڑ کے دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا اور وہ پکاریں گی ارے کوئی ہمارا پردہ کر دے اور کوئی ہمیں دوزخ سے بچا لے، لیکن ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کوئی پناہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، تم نے کلمے کی بے عزتی کی تھی۔ آپ نے غور کیا کہ سب کو کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ آپ نے ایک ہی لفظ کو سنا کہ انہوں نے کلمے کی بے عزتی کی، لیکن آپ کے دماغ میں سوال آیا ہوگا کہ آخر کیا ہے کلمے کی بے عزتی؟ تو چلیے بتاتی ہوں کیا ہے کلمے کی بے عزتی۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو کلمے کی بے عزتی یہ ہے کہ جب آدمی کلمے پر دنیا کی محبت کو غالب کر لے، یہی کلمے کی بے عزتی ہے، چاہے یہ نمازی ہو، چاہے تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہر سال عمرہ حج کیوں نہ کرتا ہو، چاہے روزے کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن یہ کلمے کی حد تک کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ تو اسی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کا یہ حشر ہوگا کہ یہ چلائیں گے، روئیں گے، لیکن ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کلمے کی بے عزتی کی اور ہمارے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور سوچیں، آپ ایک مرتبہ سوچیں، غور کریں، کیا کہیں کلمے کی بے حرمتی اور کلمے کی حد تک اور کلمے کی بے عزتی، ان تینوں لفظوں کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کہیں
ان لفظوں کی بے حرمتی کرنے والے ہم بھی تو نہیں؟ کہیں ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں میں سے تو ہیں، لیکن کیا اس طرح عمل کرنے والوں میں سے ہیں؟ آپ سوچیں، اور یہ سوال آپ کے لیے ہے اسپیشلی، اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے دور دور تک، اور لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے شیئر کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے، اور اپنا خیال کیجیے، اور آخرت میں کتنا سے کتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کیجیے، اور رمضان کو بہتر بنائیے۔ السلام علیکم۔